خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، آج ہم اپنی ہدایت کے لیے اس میں سے سیکھیں گے۔ والدین جو ہیں وہ بچوں کی پرورش کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو، ان دونوں کا کردار بچوں کی پرورش کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور ہم نے اکثر جو ہے ماؤں کے حوالے سے بہت سی باتیں سنی ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ پہلی جو درسگاہ ہے بچے کے لیے وہ ماں کی گود ہے، کیونکہ وہ وہاں سے سیکھتی ہے۔ باپ تو باہر جاتا ہے، کماتا ہے، لیکن ماں کا کردار بہت اہم ہے۔ اور اکثر ہم نے گاڑیوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، اور کسی گاڑی کے پیچھے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ سب میری ماں اور باپ کی دعا ہے۔ تو آج ہم ماؤں کے بارے میں تو نہیں، لیکن باپوں کے بارے میں بات کریں گے، اور کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ باپ کے حوالے سے کیا ہمیں سکھاتا ہے۔ میرے ساتھ نئے عہد نامہ میں سے کھولیے افسیوں کا خط، پولس رسول کا افسیوں کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ افسیوں کا خط، اس کا 6واں باب، اس کی 1 سے 4 آیات۔ کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ اے بندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے کر ان کی پرورش کرو۔ آمین۔ یہاں پر اگر ہم پہلی 3 آیات دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو اولاد ہے، فرزند ہیں، ان کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، اور بائبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ اور 4تھی آیت جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے آئے اولاد والو۔ اس کے لیے اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو جو لفظ استعمال کیا گیا ہے فادرز کیا گیا ہے، یعنی کہ والدین نہیں کیا گیا، اور ریفرنس بائبل میں اس کے لیے فادرز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یونانی لفظ میں اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے پاتیر جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ باپ جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک اہم اور عظیم تحفہ ہے دنیا کے اندر، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، خاندان کی مضبوطی کے لیے، برکت کے لیے، ترقی کے لیے، اچھے فیصلوں کے لیے، تحفظ کے لیے، پہچان دینے کے لیے، اور شاندار مستقبل کے لیے۔ زمین پر جو ایک ہستی ہے وہ ہمارا جسمانی باپ ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ میری زندگی میں آج جو میرا باپ ہے وہ نہیں ہے، 2014 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یہاں پہ ہماری کلیسا میں بھی کافی لوگ ایسے ہوں گے جن کے اس دنیا میں باپ اب نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم آسمانی باپ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں تو ہر اس ایماندار مسیحی کے لیے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کا آسمانی باپ ہے، جسے ہم باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں اس زندگی کے لیے، اس نجات کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، چنے جانے کے لیے کہ اس نے ہمیں اس زندگی میں تمام نعمتیں، برکتیں، بخششیں عطا کی ہیں۔ اس کے لیے ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسیحی ایماندار جو ہے وہ کبھی بھی یتیم نہیں ہوتا، اس کا ایک آسمانی باپ ہے۔ دنیا کے لوگ یتیم ہو سکتے ہیں کیونکہ جو جسمانی باپ ہیں وہ فانی ہیں، کمزور ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، ظلم کر سکتے ہیں، ناانصافی کر سکتے ہیں، بے حس ہو سکتے ہیں، لیکن ایک باپ ہے، کامل باپ، آسمانی باپ، جو کہ غیر فانی ہے اور کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ باپ رہے گا۔ یوحنا 14 باب اس کی 18 آیت میں یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، تمہارے پاس آؤں گا۔ اور گلتیوں 4 باب اس کی 6 آیت دیکھیں، وہاں پہ یوں لکھا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو
اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ اردو میں اگر ہم دیکھیں ابا الف بے شد اور الف لکھا گیا ہے، اور انگلش میں اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو یہ ایک ایرمک ورڈ ہے، ارامی زبان کا لفظ ہے جس کو انگلش میں بھی ابا ہی لکھا گیا ہے، ABBA۔ اب اگر اردو میں ابا کو لکھا جائے تو الف بے الف، اس کو اگر الٹا پڑھیں تو وہاں سے بھی ابا ہی پڑھا جائے گا، اور انگلش میں بھی اگر آپ دیکھیں ابا کو انگلش میں پڑھیں لیفٹ سائڈ سے تو ABBA ابا، اور اگر رائٹ سائڈ سے بھی پڑھیں تو ابا ہی پڑھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابا جو ہے وہ ابا ہی رہتا ہے، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ آسمان سے دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ میری اولاد ہے، ان کو میں نے اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشی ہے، میں نے ان کے سر کے سارے بال گنے ہوئے ہیں اور میں نے ان کی صورت جو ہے اپنی ہتھیلیوں پر بنائی ہوئی ہے۔ ایک چیز جو ہمیں برکت دے گی، جو ہمیں خوشحال بنائے گی، جو ہمیں دولت مند بنائے گی، ہمارے ساتھ رہے گی، رونق بخشے گی، وہ ہمارے جسمانی باپ کی دعا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور باپ کو اپنے بچوں کو دل سے دعا دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پیدائش میں 25 باب اس کی 25 آیت میں دیکھیں تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے۔ ابراہیم کا بیٹا اسحاق اور اس کی بیوی ربکا۔ اسحاق کے 2 بیٹے تھے، عیساؤ اور یعقوب۔ عیساؤ بڑا تھا جو کہ اپنے باپ کا لاڈلا تھا، اور باپ اس کو اس لیے پیار کرتا تھا کہ وہ ایک شکاری تھا، وہ شکار کر کے لاتا تھا جانور اور پکا کے اپنے ابا کو کھلاتا تھا، تو وہ اس کو بڑا پیار کرتا تھا۔ اور جو ربکا تھی وہ اپنے بیٹے یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ وہ اس کے جسم پہ بہت بال تھے عیساؤ کے، اور وہ اس کا رنگ بڑا سرخ تھا، اور جو یعقوب تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ گرد باری میں رہتا تھا، تو وہ گھر کے کاموں میں زیادہ ہاتھ بٹاتا تھا اپنی ماں کا۔ تو جب اسحاق بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے عیساؤ کو بولا کہ تو میرے لیے شکار کر کے لا، تو میں جو ہے تجھے برکت دوں گا، دعا دوں گا۔ اب اس کی جو بیوی تھی ربکا، اس نے یہ بات سن لی، اس نے کہا کہ یہ جو دعا ہے نا عیساؤ کو نہیں جانی چاہیے بلکہ یعقوب کو جانی چاہیے۔ اور اس سے پہلے کہانی میں ہے کہ یعقوب نے جو تھا اپنے بھائی سے اس کا پہلوٹا ہونے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ چھینا نہیں یعنی کہ اس نے خود ہی دے دیا، اس کو اس کی وقت نہیں رہی۔ تو باپ کی دعا لینے کا مقصد یہ تھا، ربکا بھی جانتی تھی کہ دعا کی باپ میں وزن ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اور باپ بھی ایسا کہ جو خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اس کی جو ہے کمپینین میں رہتا ہے، اور وہ ایک نبی ہے، خدا کے منصوبوں میں رہتا ہے اور خدا سے باتیں کرتا ہے، تو ایسے باپ کی دعا تو یعقوب کو ہی جانی چاہیے۔ اب دعا پہ جو ہے منصوبے ہو رہے ہیں کہ ماں سوچ رہی ہے کہ یعقوب کو کس طرح جو ہے وہ دعا ملے، برکت ملے، اور وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے یعقوب کو کہ تو جو ہے نا اپنے باپ کے پاس جا، اس سے دعا لے، برکت لے۔ لیکن وہ ڈرتا ہے، کہتا ہے کہ ماں یہ نہ ہو کہ وہ مجھے پہچان لے، کیونکہ میرے جسم پہ تو بال ہی نہیں ہیں، اور وہ مجھے دیکھے گا۔ اس کی نظریں جو آنکھیں تھیں، نظر ان کی کمزور ہو چکی تھی اسحاق کی، تو وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے ٹٹولے گا، جب ٹٹولے گا تو میرے جسم پہ بال نہیں ہوں گے، تو یہ نہ ہو کہ مجھے برکت کے بجائے وہ لعنت دے دے۔ تو وہ دی ماں کہندی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اپنی ماں اپنے بیٹے کے صدقے جاتی ہے وہ، اور آج کل کی مائیں بھی بڑے صدقے جاتی ہیں، ہائے میں صدقے جاواں، انج دی گل نہ کر، تو جو تیرا باپ ہے وہ تجھے برکت دے گا، لعنت نہیں دیتا، اس کے لیے بھی میرے پاس منصوبہ ہے۔ اور وہ منصوبہ کیا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ تو اپنے بھائی کا جو ہے نا ایک اچھا سا لباس نکال، کپڑے اس کے پہن لے، اس میں سے اس کو خوشبو کی آئے گی، اور جہاں جہاں پہ تیرے بال نہیں ہیں وہاں پہ میں بکری کے بچے کی کھال جو ہے وہ لپیٹ دوں گی، تاکہ وہ تجھے پہچانے نہ، نظر تو اس کو آتا نہیں ہے، کم نظر آتا ہے، تو وہ پہچان لے گا، پہچان نہیں سکے گا۔ تو پیدائش 27 باب اس کے 27 اور 29 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے، قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں۔
جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ یعنی میرا بیٹا ایک کھیت کی مانند ہو جو سرسبز ہو، جس میں زندگی اور خوشبو ہو۔ یہ باپ جو ہے دعا دے رہا ہے اپنے بیٹے کو، اور جب عیساؤ آتا ہے تو اپنے باپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، تو جب وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ اٹھ کھانا کھا میرے ساتھ، تو کہتا ہے کہ جو پہلے آیا وہ کون ہے؟ تو میں تو برکت دے چکا ہوں، دعا دے چکا ہوں، میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی دعا ہی نہیں ہے۔ اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یعقوب کو پھر دوسری بار برکت ملتی ہے جو اس کے حصے کی ہوتی ہے۔ پہلے اس نے اپنے بھائی کے حصے کی برکت لے لی، اور اس کے بعد پیدائش 28 باب اس کی پہلی 4 آیات میں اس کو دوبارہ سے برکت ملتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کو ان دعاؤں کا جو جواب ہے وہ اپنی ساری زندگی ملتا رہا۔ خداوند اس کی حفاظت کرتا رہا، اس کو مہیا کرتا رہا، کیونکہ باپ کی دعا کے اندر بہت زور پایا جاتا ہے۔ آئے نوجوان بیٹی اور بیٹے، اپنے باپ کی دعا اس کے دل سے لے، اور آئے باپ تو بھی اپنے بچوں کو دعا جو ہے اپنے دل سے دے، کیونکہ اس میں ان کے لیے بلائی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ملاکی 4 باب اس کے 5 اور 6 آیت میں، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ زمین پر برکت ہوگی، جب باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف ہوگا، یعنی کہ وہ متحد ہوں گے اور برکت کا باعث ہوں گے۔ آگے لکھا ہے مبادہ میں آؤں، اور اگر ایسا نہ ہو تو زمین پر برکت کی کمی ہوگی، اور زمین پر کیا ہوگا؟ لعنت ہوگی، بغاوت ہوگی، جنگیں ہوں گی، سزا ہوگی، بیماریاں ہوں گی، اور زمین جو ہے وہ ملعون ہوگی، یعنی کہ وہ لعنتی ہوگی۔ اور جب باپ دعا کرتا ہے نا تو اس کے گرد اور اس کے بچوں کے گرد جو ہے نا خداوند اپنی حفاظت کی باڑ لگاتا ہے، اور شیطان، بحران اور آندھیاں جو ہیں انہیں وہ کبھی تباہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایوب کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ ایوب نبی جو ہے وہ اہل مشرق میں بہت امیر تھا، اس کے 10 بچے تھے، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ ان کے بچے جو تھے ایک دوسرے کے گھر میں آ کے روز ضیافت کیا کرتے تھے، تو اپنی بہنوں کو بھی بلا لیتے تھے۔ اب جب وہ ضیافت کر لیتے تھے تو ان کا باپ ان کے لیے کیا کرتا تھا؟ وہ صبح سویرے اٹھ کر ان کے لیے جو ہے سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ وہ یہ سوچتا تھا کہ شاید میرے بچوں نے کوئی خطا یا گناہ کر دیا ہو، تو وہ ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ خدا ان کی تمام جو خطائیں ہیں جانے انجانے میں انہوں نے کی ہیں ان کو وہ معاف کر دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس جو ہے وہ خدا کے پاس ایسے ہی گھومتا پھرتا جاتا ہے تو خدا اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے تم نے میرے جو بندہ ایوب ہے اس کو دیکھا ہے؟ تو وہ وہاں پہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے۔ ابلیس بھی خوبصورت باتیں کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور ایوب 1 باب اس کی 10 آیت میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ وہ کہتا ہے کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ ابلیس بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو بندہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو خدا اس کے گرد جو ہے باڑ لگا دیتا ہے، اور ابلیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ خدا نہ چاہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو اجازت دی تو پھر اس نے ایوب نبی کے ساتھ کیا کیا۔ لہٰذا باپ کی دعا کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی دعا کا لالچ کریں، خواہش کریں، مانگیں۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آج باپ نہیں ہے، باپ کی دعائیں نہیں ہیں، لیکن ہمارا باپ جو کہ خدا ہے، آسمانی باپ ہے، وہ پیدا کر کے عدن میں ہی ہم کو برکت دیتی۔ اس نے کہا بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور کہا کہ یہ بہت اچھا ہے، اور یہ باپ بول رہا ہے۔ جب یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا تو جب بپتسمہ لے کے وہ اوپر آئے تو کیا لکھا ہے وہاں پہ کہ آسمان کھل گیا اور باپ آسمان سے بولا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ بھی باپ بول رہا ہے، منفی نہیں بلکہ مثبت انداز میں ایک پہچان دے رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس سے میں خوش ہوں، کیونکہ یہ میری جو ہے فرما برداری میں ہے، اور یہ باپ کا کام ہے۔ آج بھی کیا باپ اپنے بچوں کو ایسے دعا دیتا ہے، ایسی پہچان دیتا ہے؟ خدا نے ہم باپوں کو بہت بڑا رتبہ اور اختیار دیا ہے کہ ہم باپ ہیں۔ مبارک ہیں وہ بچے جن کے پاس اپنے باپ کی دعا ہے۔
ہر ایک کے پاس باپ نہیں ہے، مگر باپ کا پیار، اس کی شفقت، محبت اور حفاظت وہ بھی خدا کی طرف سے ہمیں مل جاتی ہے جب ہم اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی حکموں پر فرما برداری کرتے ہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک آسمانی باپ ہے اور ہمیں اس کا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح جب اپنی زمینی خدمت میں یہاں پر موجود تھے تو یسوع مسیح نے بھی کمپیئر کیا زمینی باپ کو آسمانی باپ کے ساتھ۔ متی 7 باب اس کی 9 سے 11 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے اور وہ اسے پتھر دے، اور اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ کوئی باپ بھی ایسا نہیں کرتا۔ اور اس میں مزید یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ باپ ہمیشہ دیتا ہے، خوش ہوتا ہے دے کر، اور جو باپ ہے اس کا دوسرا نام گیور ہے، دینے والا۔ باپ بہت کچھ دیتا ہے، اپنی موجودگی، اپنا تحفظ، پیسہ دیتا ہے، وقت دیتا ہے، اور آسمانی باپ کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں۔ یوحنا 3 باب 16 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ ایک مسیحی ایماندار کبھی بھی یتیم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا آسمانی باپ ہمیشہ زندہ ہے، وہ غیر فانی ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ باپ کی دعا جو ہے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت